آج کل دنیا میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اور جنگی حالات بہت بڑھ گئے ہیں، جس میں مختلف حملے اور جوابی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور پورا مشرقی وسطی متاثر ہو رہا ہے۔ ایسے حالات ہمیں اپنے وطن سے محبت، اتحاد اور قربانی کی اہمیت یاد دلاتے ہیں۔ اسی موضوع پر ایک مختصر مگر متاثر کن اردو کہانی پیش ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت سادہ، محنتی اور اپنے وطن سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ اسی گاؤں میں حمزہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ حمزہ پڑھنے لکھنے میں بہت ذہین تھا اور اس کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے وطن کے لیے کچھ بڑا کام کرے۔ حمزہ کے دادا اکثر اسے پرانی کہانیاں سناتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ کس طرح ان کے بزرگوں نے مشکل حالات میں بھی اپنے وطن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک دن شام کے وقت حمزہ اور اس کے دادا گاؤں کے کھیتوں کے پاس بیٹھے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حمزہ نے پوچھا، دادا جان، لوگ اپنے وطن سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ آخر یہ صرف زمین ہی تو ہے۔ دادا نے مسکرا کر مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور کہا، بیٹا، یہ صرف مٹی نہیں، اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ہمارے خواب اور ہماری پہچان شامل ہے۔ جس انسان کے دل میں اپنے وطن کی محبت نہ ہو، وہ درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑیں نہ ہوں۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل میں گھر کر گئے۔ چند دن بعد دنیا کے حالات بدلنے لگے۔ ٹی وی اور خبروں میں جنگ، تباہی اور نفرت کی خبریں آنے لگیں۔ مختلف ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ لوگ خوفزدہ تھے اور ہر طرف بے چینی تھی۔ ایک رات حمزہ ٹی وی پر تباہ شدہ شہروں کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ بچے رو رہے تھے، گھر ڈوب چکے تھے اور لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے دادا کے پاس گیا اور بولا، دادا جان، اگر کبھی ہمارے وطن پر بھی مشکل وقت آ گیا تو کیا ہوگا؟ دادا نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، قومیں مشکل وقت سے ہی مضبوط بنتی ہیں۔ وطن سے محبت صرف باتوں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمت، اتحاد اور قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بات حمزہ کے دل میں آگ کی طرح جلنے لگی۔ اگلے دن حمزہ نے اپنے دوستوں کو جمع کیا۔ اس نے کہا، ہمیں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہیے، صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہوگی، سچائی اور محنت کو اپنانا ہوگا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے دوست پہلے حیران ہوئے، پھر آہستہ آہستہ سب اس کی بات سے متفق ہو گئے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ سب نے مل کر کام شروع کیا۔ کوئی کتابیں لے آیا، کوئی میز اور کرسیاں اور کوئی صفائی کرنے لگا۔ چند مہینوں میں وہ چھوٹی سی لائبریری پورے گاؤں کے لیے علم کا مرکز بن گئی۔ بچے وہاں آ کر پڑھتے، خواب دیکھتے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے۔ ایک دن دادا لائبریری دیکھنے آئے۔ انہوں نے حمزہ سے کہا، بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ وطن سے محبت صرف جنگ لڑنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے لوگوں کو بہتر بنانا بھی حب الوطنی ہے۔ سال گزرتے گئے، حمزہ بڑا ہو گیا اور ایک کامیاب انجینئر بن گیا۔ اس نے اپنے ملک میں سڑکیں، اسکول اور ہسپتال بنانے کے منصوبوں میں حصہ لیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے وطن کو مضبوط اور خوشحال بنانا۔ ایک دن وہ اسی کھیت میں کھڑا تھا جہاں وہ بچپن میں دادا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی۔ اس نے زمین کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے میرے وطن، تو نے مجھے پہچان دی، زبان دی اور خواب دیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ اسی وقت اسے دادا کی بات یاد آئی۔ وطن کی محبت وہ چراغ ہے جو دل میں جل جائے تو انسان اپنی زندگی بھی اس کی روشنی میں گزار دیتا ہے۔ اور یوں حمزہ کی زندگی اس چراغ کی روشنی میں گزرتی رہی۔ سبق: وطن سے محبت صرف نعروں میں نہیں ہوتی۔ اصل حب الوطنی یہ ہے کہ ہم ایمانداری، محنت، تعلیم اور اتحاد کے ذریعے